والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. صلوات بر محمد و آل محمد. تو یہ گزارش یہاں تک پہنچی کہ اب تک کا کل کا خلاصہ یہ ہوا کہ پورا دین ہمارا بیس کر رہا ہے محبت اہل بیت پر. پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ سب کچھ کر لیجئے، چاہے جتنی نمازیں پڑھ لیجئے، چاہے جتنی دعائیں پڑھ لیجئے، اگر عشق اہل بیت کے ساتھ نہیں ہے تو نہ کسی دعا کا کوئی فائدہ ہے، نہ کسی نماز کا کوئی فائدہ ہے، نہ کسی عبادت کا کوئی فائدہ ہے. سوال یہ ہے کہ محبت اہل بیت کیوں اتنا ضروری ہے؟ تو ایک تو یہ کہ قرآن نے اہل بیت کی محبت کو رسول اللہ کی زحمات و خدمات کی اجرت قرار دی ہے، اور یہ ہر آدمی اس بات کو سمجھتا ہے کہ اگر اجرت نہ دی جائے گی تو اس چیز کا استعمال جائز نہیں ہے. تو اگر پیغمبر کی اجرت نہیں دیتے ہیں ہم تو پھر نماز اور روزہ کیا ہے؟ ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسری چیز جو گزارش کی گئی وہ یہ کہ اہل بیت کی محبت قرآن کی روح سے وہ نیکی ہے جس کے دو فائدے ہیں. پہلا فائدہ یہ ہے کہ دیکھیے عام نیکیوں میں تو یہ کہا گیا ہے کہ 10 ملے گا. بعض نیکیوں میں ہے صدقے کا ہے، مثلا صدقے کا ثواب کتنا ہے؟ 10 گنا. کسی کو ضرورت ہے، آپ نے قرض دے دیا، قرض کا ثواب کتنا ہے؟ 18 گنا. یا قرآن نے دوسری جگہ کہا کہ نیکی کا کی مثال اس دانے کی ہے جس دانے میں 7 بالیاں ہوں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں. تو کچھ نیکیاں وہ ہیں جس کا ایک کے بدلے میں 700 ملے گا. پھر قرآن کہتا ہے واللہ یضاعف من یشاء، اور خدا کی مرضی وہ جس کو چاہے اس میں بھی ڈبل کر دے گا. لیکن اس کے باوجود محبت اہل بیت وہ نیکی ہے جس کا ثواب نہیں بتایا گیا کہ 10 گنا دیں گے، کہ 700 گنا دیں گے، کہ 1400 گنا دیں گے، بلکہ یہ کہا گیا کہ جیسی نیکی کرو گے اس سے بہتر دیں گے. ایک فائدہ یہ ہے کہ جتنی نیکی ہے اس سے بہتر ملے گا. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ قیامت کی دہشت سے محفوظ رہو گے. یہ بات پہلے دن سے آج تک کا پورا خلاصہ یہ ہوتا ہے. یہ 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات جو کل شروع ہوئی تھی وہ یہ کہ پیغمبر کے زمانے میں یہ سماج کتنا پستی میں گیا تھا، یاد ہے آپ کو کل والی بات؟ اور پھر رسول اللہ نے اپنے کردار اور اپنے اخلاق کی بنیاد پر اس پستی سے نکال کے سماج کو کس بلندی تک پہنچایا. اور پھر وہ مولا کائنات کی 2 حدیثیں نقل کی گئی کہ ایمان کس منزل پر اس وقت لوگوں کا پہنچ گیا تھا. لیکن پھر پیغمبر کے جاتے ہی جو ہے وہ دنیا داری کا چکر ایسا چلا کہ پھر یہ سماج جو ہے وہ اسی پستی کی طرف آتا گیا، اور آتے آتے اس حد تک اسلام پہنچ گیا کہ جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا اس نے ممبر سے کہا کہ رسول اللہ کی قبر کی ضرورت کیا ہے طواف کرنے کے، جا کے عبد الملک کے قبر کا محل کا طواف کرو.
تم لوگوں کو اتنا نہیں معلوم ہے کہ خلیفہ رسول اللہ سے افضل ہوتا ہے؟ آپ کل نہیں تھے، بہت تفصیل سے یہ بات۔ تو جہاں اتنا گر گیا ہو سماج، آپ سوچئے اس معاشرے میں سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں اہل بیت کی محبت کی، ہے نا؟ خود امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، اب یہ کل تک کا خلاصہ ہو گیا 4 دن کا، خود امام نے فرمایا کہ سماج گرتے گرتے اس منزل پر آ گیا کہ ما بمکہ والمدینہ، ہاں یاد ہے کسی کو؟ دہرائیے ماشاءاللہ، 20 رجلا یحبنا، مکہ اور مدینہ ملا کے 20 لوگ نہیں تھے جن کو ہم سے ایکچول میں واقعی محبت ہو، یعنی جن کی محبت کو اجر رسالت قرار دیا گیا، جن کی محبت کو پورے اعمال کی قبولیت کا سبب اور ذریعہ قرار دیا گیا، ان کے معنی سے محبت کرنے والے امام فرماتے ہیں 20 بھی نہیں ہو رہے تھے۔ لیکن اب مجبوری ادھر تو ہو گئی پبلک کی بات، لیکن یہ جو رہنما ہے، یہ بات بھی پہلے دن یا دوسرے دن کہی گئی کہ جو صفت رسول اللہ کی ہے وہی جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ جانشین کی ہونا چاہیے۔ رسول اللہ کا مزاج کیا تھا؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ سنیے، رسول اللہ کا مزاج کیا تھا؟ قرآن کہتا ہے حریص علیکم، رسول حرص مانے حرص لالچ، قرآن کہتا ہے حریص علیکم، میرا نبی تمہارا حریص ہے، لالچ ہے ہمارے مال کی، ہماری دولت کی۔ کہ وہ تو پہلے ہی دن کہہ دیا تھا چچا سے، ان سے کہہ دیجئے ایک ہاتھ پہ چاند ایک پہ سورج رکھ دو، میں ہدایت سے باز آنے والا نہیں ہوں۔ تو پیغمبر حریص ہیں اس امت کے، یعنی مال کے نہیں، کاہے کے حریص ہیں؟ اب ہدایت کے۔ اور جب پوری آیت پڑھیے گا تب سمجھ میں آ جائے گا کہ رسول اللہ کاہے کے حریص ہیں۔ قرآن اپنے نبی کا مزاج بتاتا ہے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہارا لالچی ہے مگر مومنین کے لیے رؤوف ہے اور رحیم ہے۔ مومنین کے لیے نہیں کہا گیا کہ لالچی ہے، جنرل پبلک کے لیے لالچی ہے۔ تو اس کا مطلب لالچ کس بات کی ہے؟ کہ جو مومن نہیں ہوا ہے پیغمبر کو لالچ اس بات کی ہے کہ یہ بھی مومن ہو جاتا، یہ بھی مومن ہو جاتا، یہ بھی اور جب مومن ہو جائے گا تو پیغمبر اس کے لیے رؤوف ہے اور بولیے مہربان۔ یہی وجہ ہے کہ جب پیغمبر کا مزاج یہ ہے، بولیے، کہ وہ حریص ہیں ہدایت کے، ہے نا، تو وہی مزاج تو ان کے جانشین کا ہونا چاہیے۔ در خیبر کا وزن کتنا تھا؟ ہم نے نہیں پڑھا، دیکھیے فیکٹ یہ ہے، ہم نے نہیں پڑھا۔ ہمارے یہاں پڑوس میں ایک ڈاکٹر صاحب رہتے ہیں، تو بہت مطالعہ کرتے ہیں وہ، تو انہوں نے ایسے ہی ایک دن پوچھ لیا، ہم نے، وہ نیچے بیٹھے تھے، تو انہوں نے، ان کے پاس ہے محدث دہلوی کی کوئی کتاب ہے، انہوں نے پڑھا تو انہوں نے بتایا کہ صاحب 320 کنٹل، کتنا ہوا؟ 32 ٹن، جتنے ہم لوگ ہیں ہلا سکتے ہیں اس کو۔ امیر نے سلام اللہ علیہ نے کیا کیا؟ 2 انگلی نا، اس کے بعد کیا ہوا؟ ہاتھ پر، اس کے بعد کیا ہوا؟ پبلک جو ہے وہ گزر رہی ہے، کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ علی کو دیکھیے، پیغمبر نے کہا ہاتھ کیا دیکھتے ہو، پیر دیکھو، ہے؟ تو اب پیر دیکھا تو کیا تھا؟ اب بتائیے کوئی مشین، کوئی آلہ دنیا میں ایسا ہے جو اس امیر سلام اللہ علیہ کی طاقت کو ناپ لے؟ نہیں نا، جس کی قوت کا عالم یہ ہے، جسٹ آفٹر وفات پیغمبر اس علی کے گلے میں رسی ہے۔ دیکھیے ہم لوگ شیعہ گھر میں پیدا ہوئے، بچپنے سے سنتے چلے آ رہے ہیں، تو خیبر سن کے نعرہ لگا دیتے ہیں، گلے میں رسی کا پھندا سن کر کے رو لیتے ہیں۔ لیکن ایک عام آدمی اگر اس بات کو پڑھے گا، اس کی عقل میں آئے گی بات، یار اتنی طاقت کے باوجود یہ کیسے ممکن ہے؟ مولا کیوں ایسا کر رہے؟ آپ کی طاقت ایسی ہے، گھور دیں گے تو ان کی حالت خراب ہو جائے گی،
وہ جملہ نہیں کہنا چاہتا میں، ممبر سے مناسب نہیں ہے، سمجھ گیا؟ آپ گھور دیں گے تو ان کی حالت خراب ہو جائے گی۔ کیوں برداشت کیا آپ نے؟ عجب نہیں حضرت جواب دیں۔ آگے دیکھو، حضرت کے گلے میں رسی ہے، لوگ لے کے چلے ہیں، بالکل گھر کے سامنے تو مسجد النبوی ہے، سمجھ؟ جیسے ہی لے کے یہ لوگ چلے، ایک یہودی تھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اس کا کوئی ساتھی تھا، کہنے لگا کیا ہوا، مسلمان ہو گئے تم؟ کہاں؟ کیوں؟ کہ میں خیبر کا یہودی ہوں۔ دیکھیے آئی وٹنس کو تو جھٹلا نہیں سکتا نا آدمی، کتاب پڑھنے والا کہہ سکتا ہے کہ یہ غلط کہ یہ غلط، یہ صحیح کہ یہ صحیح، لیکن جس کی آنکھ نے دونوں دیکھا ہو وہ کیسے کہہ دے غلط ہے؟ تو اس نے کہا یار تم نے کلمہ پڑھ لیا؟ کہا یس۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں خیبر کا یہودی ہوں۔ میری انہی آنکھوں نے دیکھا تھا اس انسان کو در خیبر اکھاڑتے ہوئے، پھر انہی آنکھوں نے دیکھا اس آدمی کے گلے میں رسی کا پھندا۔ میں نے بہت غور کیا یار چکر کیا ہے، کہاں وہ طاقت، کہاں یہ صبر۔ بہت غور کرنے کے بعد سمجھ میں آیا کہ واقعاً اللہ کے نمائندے ہیں۔ جب خدا چاہتا ہے اظہار طاقت کرتے ہیں، جب خدا چاہتا ہے مصلحت ہوتی ہے صبر کرتے ہیں۔ جیسے ہی مجھ کو یہ احساس ہوا میں نے کلمہ پڑھ لیا، عجب نہیں مولا مسکرا کے پوچھے اب بتاؤ کیا کہہ رہے تھے؟ مولا کیوں برداشت کیا؟ اگر ایک یہودی بھی ہدایت پا سکتا ہے تو ہم گلے میں رسی کا پھندا ڈلوانے کو تیار ہیں۔ یہ ہے ہدایت کی لالچ اس خاندان کی۔ وقت نہیں ہے، آج اتفاق سے لیٹ بھی ہو گئے۔ امام حسن کا وہی حال ہے، دیکھا ہے آپ نے، آدمی گالی بک رہا ہے نا۔ امام حسین کا وہی حال ہے، پورے 1000 آدمی کو پانی پلا دیا۔ یزیدی فوج کی حد ہے، ارے مولا یہ کیا ہو؟ اس کے بعد وہی صاحب پکڑ رہا ہے، ادھر نہیں ادھر چلیے آپ۔ مولا یہ کیا کیا آپ نے؟ ایسے لوگوں کو پانی پلایا، آپ کو گھیر کے لے جا رہے ہیں۔ کہ تم نہیں سمجھو گے ہمارا مزاج۔ جب وہی عاشور کے دن چاہے 4 آدمی آئے، عجب نہیں امام مسکرا کے جواب دیں اب بتاؤ سمجھے ہمارا مقصد؟ اگر 4 لوگ بھی ہدایت پا سکتے ہیں تو میں ان کے چکر میں 1000 کو پانی پلانے کو تیار ہوں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ لہذا شاہ صاحب یہ مت دیکھیے کہ کتنا خرچ ہو رہا ہے، رزلٹ کیا ہے۔ ایک آدمی بھی ان مجالس سے ہدایت پا جائے آپ کامیاب ہیں۔ صلوات بر امام حسین نے بتایا، ہو گئی بات۔ تو جو مزاج رسول اللہ کا، جو مزاج امیر المومنین کا، وہی مزاج امام حسن کا ہو نا، وہی مزاج امام، تو وہی مزاج تو امام سجاد کا ہوگا، وہی ذمہ داری ہے۔ لیکن حالات میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ حالات یہ ہے کہ صاحب 20 آدمی بھی بولیے 20 رجلاً محبت کرنے والے نہیں ہیں، اور ان کی ذمہ داری بھی ہے اور لالچ بھی ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائیں، یہ ٹھیک ہو جائیں، یہ ٹھیک ہو جائیں، یہ ٹھیک ہو جائیں۔ تو امام نے کون سا طریقہ اپنایا؟ کئی طریقے اس میں ہیں۔ نمبر 1 وہی طریقہ جو رسول اللہ کا، رسول اللہ کی کامیابی کا راز قرآن نے کیا بتلایا معلوم ہے؟ قرآن کہتا ہے لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر آپ تند مزاج ہوتے تو یہ ایک آپ کے پاس نہ ٹکتے۔ یعنی جو اس دین نے ترقی کی ہے اس کی بیسک وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ کا خلق عظیم احسنتم، رسول اللہ کا اخلاق۔ پہلی چیز امام زین العابدین نے وہی اپنائی ہے۔ صلوات بر محمد و آل۔ اخلاق سے کیا کچھ نہیں کیا جا سکتا میرے بھائیوں۔ جواب دے کے آپ کامیاب نہیں ہوں گے، مقدمہ کر کے آپ کسی کو ذلیل نہیں کر سکتے۔ اپنا اخلاق اگر ٹھیک کرے گا آدمی تو ہماری طرف آدمی کھینچے گا، جو رسول اللہ سے لے کے اور سارے اماموں نے بتایا۔ اب ہمارا موضوع امام سجاد سلام اللہ علیہ ہے۔ روایت کہتی ہے کان یوما خارجا فلقیہ رجل فسبہ، ایک دن امام سجاد علیہ السلام گھر سے نکلے،
لقیہ رجل فسبہ، سب و شتم تو اردو میں بولا جاتا ہے نا، سب و شتم کے کیا معنی ہے؟ گالم گلوچ. لقیہ رجل فسبہ، سب عربی ہے، شتم فارسی ہے، دونوں ملا کے اردو ہو جاتی ہے سب و شتم. سمجھے آپ؟ ایک آدمی ملا، وہ امام کو گالی دینے لگا، لعنت اللہ علیہ. ہم لوگ برداشت کریں گے، لیکن وہاں ڈائریکٹ امام کو کہہ رہا. اب امام کا سنیے. فصارت الیہ العبید والموالی، غلام، نوکر، یہ سب جھپٹے اس کی طرف. فقال لهم علی محلا کفو، مولا نے اپنے غلام کا عیش سائڈ ہٹیے، کوئی کچھ نہیں بولے گا. ثم اقبل علی ذلک، امام اس آدمی کے پاس آئے جو گالی بک رہا تھا. فقال له ما ستر عنک من امرنا اکثر، بہت سی باتیں ہماری پوشیدہ ہیں، تم لوگوں کو بولیے پتہ نہیں ہے، اس لیے کہہ رہے ہو. الک حاجہ یغنیک علیہا، کوئی ضرورت ہے، میں کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ یہ ہے امام کی. ہاں، شکر ادا کیجئے کہ خدا نے آج آپ کو امام سجاد کی اس فرش عزا تک پہنچایا ہے. فاستحی الرجل، جب امام نے اس پیار سے پوچھا نا، تو جو گالی بک رہا تھا، فاستحی الرجل، روایت کہتی ہوں شرمندہ ہو گیا. شرمندہ کرنا ہے، اپنے اخلاق سے شرمندہ کیجئے. کسی کو گالی دے کے آپ شرمندہ نہیں کر سکتے. فَأُلْقِيَ إِلَيْهِ عَلِيٌّ خَمِيسَةً، خمیس یہ اس زمانے میں اس ابا کو کہتے تھے. امام نے اپنی ابائے مبارک اس کے اوپر ڈال دی. وَأَمَرَ لَهُ بِأَلِفْ دِرْہَمٍ، اور کسی نوکر سے کہا جاؤ گھر سے لے آؤ 1000 دے دو، اس کو یار لگتا ہے پریشان ہے. فَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ بَعْدَ ذَلِكَ يَقُولُ، اس کے بعد سے جہاں امام کو دیکھتا تھا وہ کہتا تھا اشہد انک من اولاد الرسول، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اولاد رسول ہیں. ہے نا؟ یہی امام ہم سے چاہتے ہیں کہ دنیا میں زمانے میں ایسا اخلاق پیش کرو کہ آدمی تمہارے اخلاق کی بنیاد پہ کہہ دے یہ واقعی محب رسول ہے، محب اہل بیت ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات بر محمد و آل محمد. تو کل آپ کو ہم نے قصہ سنایا ہشام ابن عبد الملک کا. آج قصہ ہے، اسی لیے میں کہا ہشام کئی نام کے ہیں، ہشام نام کے کئی. آج قصہ ہے ہشام ابن اسماعیل. ہشام ابن اسماعیل کون ہے؟ اچھا میں مس کر رہا ہوں، کل سنایا تو نہیں اسماعیل کا قصہ، گورنر کا اشارہ کیا تھا غالباً. صلوات نہیں تو جانے دیے، پھر ریپیٹ ہو جائے گا. تو ایک طریقہ یہ ہے، روایت کہتی ہے، کل بھی اس طرح کی روایت آئی تھی، آج پھر یہ روایت ہے امام سجاد علیہ السلام کے اخلاقیات میں سے. کان بالمدینہ کذا و کذا اہل بیت یأتیہم رزقہم وما یحتاجون الیہ. کتنے لوگ مدینے میں ایسے تھے کہ جن کی روزی وما یحتاج الیہ، جو بھی ضرورت کی چیز ہے ان کو پہنچ رہی تھی. لا یدرون من این یأتیہم، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آ کہاں سے رہا ہے. فلما مات علی بن الحسین فقدوا ذلک، جب امام علیہ السلام کی شہادت ہو گئی اور یہ سلسلہ رکا، تب سمجھ میں آیا کہ یہ مدد ان کی طرف سے ہوتی تھی. ایک کزن تھے امام کے، صلوات بر محمد و آل امام حسین کے کئی بھائی تھے نا، 4 بھائی تو حضرت عباس ہی سکے ہیں، محمد حنفیہ اور بھی جو ہے وہ امام حسین کے بھائی تھے. تو انہی میں سے جو ہے وہ کسی کا بیٹا، یعنی کزن، ابن عم روایت میں کان لہو ابن عم، ایک کزن تھے امام کے. یاتیہ باللیل متنکرن، رات کو ان کے یہاں آتے تھے. متنکرن کا مطلب اس انداز سے کہ پہچان نہ پائے، چہرہ ڈھک کے، جو بھی طریقہ رہا ہو.
فَيُنَاوِلُهُ شَيْئًا مِّنَ الدَّنَانِيرِ، اور خاموشی سے بغیر اپنے کو ظاہر کیے امام کچھ دینار درہم دیتے تھے. فیقول، وہ کزن کا سنیے، وہ امام سے لیتے تھے اور امام ہی کو برا کہتے تھے ولیکن علی ابن الحسین لا یواصلنی لا جزاہ اللہ عنی خیرہ. ایک آپ پتہ نہیں کون صاحب ہیں بھائی صاحب، اس طرح آ کے رات میں ہماری مدد کرتے ہیں. علی ابن الحسین وہ صلہ رحم نہیں کرتے، ہمارے خاندان کے ہیں، ہمارے چچا کے بیٹے ہیں، خبر نہیں لیتے، اللہ ان کو ہماری طرف سے جزائے خیر نہ دے. فَيَسْمَعُ ذَلِكَ وَيَتَحَمَّلُهُ وَيَصْبِرُ عَلَيْهِ، امام اپنے کان سے سنتے تھے، صبر کرتے تھے، تحمل کرتے تھے، برداشت کرتے تھے. وَلَا يُعَرِّفُهُ بِنَفْسِهِ، کبھی اپنے کو پہچانوایا نہیں کہ بیٹا جو مدد کر رہا ہے تم اسی کو کہہ رہے ہو. فَلَمَّا مَاتَ فَقَدَهَا، جب حضرت کی شہادت ہو گئی وہ سلسلہ بولیے رک گیا. فَحِينَئِذٍ عَلِمَ أَنَّهُ هُوَ كَانَ، تب پتہ ارے یہ تو امام ہی تھے. فَجَاءَ إِلَىٰ قَبْرِهِ وَبَكَىٰ عَلَيْهِ، تب آ کر کے امام کی قبر پر بیٹھ کے روتے تھے اور پچھاڑے کھاتے تھے. تو ایک طریقہ امام کا یہ تھا اس زمانے میں، اپنا اخلاق، اپنے کردار سے لوگوں کو نزدیک کرنا. دوسرا تھا، دیکھیے نہ اس وقت مدرسہ کھول سکتے تھے، جیسے امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں حالات اس طرح کے ہوئے کہ امام صادق علیہ السلام مسجد نبوی میں تو 4000 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں ممبر سے، اور مولا درس دے رہے ہیں، اور اس کا اثر ہوا کہ اس زمانے میں کتنی ترقیاں ہوئی. جابر ابن حیان وغیرہ اسی زمانے کی اپج ہیں، امام کے پڑھائے ہوئے ہیں. تو امام سجاد کے زمانے میں تو یہ ہو نہیں سکتا تھا، نہ مجلس کر سکتے تھے، نہ درس دے سکتے تھے. تو کریں تو کیا کریں، ہر طرف جاسوس لگے ہوئے ہیں. تو ایک طریقہ تو یہ ہو گیا اخلاق والا. دوسرا طریقہ، بھیا ہم کچھ نہیں کر رہے، ہم تو اپنے اللہ سے بات کر رہے ہیں نا، تو ہم کو اپنے اللہ سے، آپ دعائیں پڑھیے، صحیفہ سجادیہ پڑھیے، کیا کچھ نہیں ہے اس صحیفہ سجادیہ میں، عقیدہ بھی ہے، عمل بھی ہے، سب کچھ ہے. تو دوسرا طریقہ امام نے یہ نکالا کہ لوگوں کو پیغام دعا کے سانچے میں ڈال کر کے پہنچا دیتے ہیں. ایک دو لوگ اپنے قریبی ہیں، انہوں نے امام سے دعا سنی اور دھیرے 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 پبلک میں پہنچ گئی. یہ دو کام ہو گیا. تیسرا صلوات بر محمد و آل محمد. یہ زمانہ وہ تھا غلاموں اور کنیزوں والا. تو اسلام جو ہے وہ غلام کے حق میں نہیں ہے، کنیز کے حق میں نہیں ہے، یہ سن لی. چونکہ یہ پرانا چلا آ رہا تھا تو اس کو دھیرے دھیرے ختم کرنے کے لیے کچھ دن تک یہ سلسلہ رہا. اور یہی وجہ ہے کہ اہل بیت کی ساری کوشش رہی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے لوگوں کو غلامی سے. آپ کو پتا ہے امیر المومنین سلام اللہ علیہ، علی علیہ السلام، علی علیہ السلام، معلوم ہے اپنی گاڑھی کمائی سے، محنت کی کمائی سے مولا نے اپنی زندگی میں 1000 غلاموں کو خرید کے آزاد کیا. یہ تو مزاج اہل بیت کا ہے. تو وہ زمانہ ایسا تھا. امام نے اس رسم کا فائدہ اٹھایا. صلوات بر محمد سناتا ہوں، حضرت نے اس رسم کا فائدہ اٹھایا. کیا؟ غلام خرید لاتے تھے، کنیزیں خرید لاتے تھے. تو کام بھی کر رہے ہیں اور خاموشی سے ان کی پڑھائی بھی ہو رہی ہے. ایسے ایسے غلام، صلوات پڑھیے، قصہ سنا دوں پھر آگے بعد مزے. مدینے میں ایک زمانے میں قحط پڑا زبردست. تو راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا بیابان میں، جنگل ٹائپ کی جگہ تھی، ایک سیاہ روح، صورت سے لگ رہا تھا یہ کسی کا غلام ہوگا، ایسا گڑ گڑا کر کے خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا. ظاہر سی بات ہے صحیفہ سجادیہ کے ہاں جس کی پرورش ہوئی ہو تو اس کی دعا کا انداز. کہنے لگا میں صاحب بس
تو ایک جگہ چھپ کے خالی اس کی دعا سننے لگا. یہ کیا بہترین دعا. اتنے میں کیا دیکھتا ہوں صاحب, بادل چڑھا اور جم کے بارش ہوئی. تو میں نے کہا یار یہ ہے تو کسی کا غلام, کس کا غلام ہے یار, ذرا پتہ کیا جائے. تو اب یہ کہتا ہے کہ جب دعا ہوا ختم ہو گئی, بارش ہو گئی, تو اب یہ غلام دھیرے سے وہاں سے نکلا. تو میں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا دیکھوں یہ جاتا کہاں ہے, کس کے جہاں جائے گا اس کا اندر اسی گھر کا غلام ہے. یہ دیکھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے, ہم کہا او اچھا تبھی تو ان کا غلام ہے. میں امام کی بارگاہ میں آ گیا اور میں نے عرض کیا کہ مولا ایک کام تھا. کہا بولو. کہا ایک غلام خریدنا تھا آپ سے. یہ آپ کو بتا چکا, اہل بیت غلام خریدتے تھے, بیچتے نہیں تھے. مولا علی نے 1000 خریدے, آزاد کیا ہے. تو اب اس کے منہ سے نکل گیا کہ مولا ایک غلام لے خریدنا تھا آپ سے. حضرت نے کہا خریدنے کی بات چھوڑو, یہ بتاؤ کون سا چاہیے. کہنے لگے صاحب نام نہیں جانتا میں اس کا, دیکھ لوں گا تو پہچان لوں گا. تو امام نے کہا بھائی سارے غلام لوگ اکٹھا ہو جائیے. سارے غلام بولیے یکجا ہو گئے. نہیں صاحب اس میں تو کوئی نہیں ہے. تو امام نے پوچھا کہ اور رہ گیا ہے. کہاں صاحب وہ جو گھوڑوں کی دیکھ ریکھ کرتا استبل کے ذمہ دار. کا بولا وہ کیوں نہیں آیا. وہ آیا, یہی 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 صاحب یہی. پہچان گیا یہی تھا. پہچان گیا. تو امام نے کہا بھائی میں نے ہبا کر دیا ہے ان کے حوالے, تم جا سکتے ہو, جاؤ. تو دیکھیے اگر غلام ہے کوئی تو کہیں بھی رہے گا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ غلام کو غلام کی طرح رکھیں تب نا. غلام کہیں بھی چلا جائے, جہاں غلام کو اپنی اولاد کی طرح رکھا جائے وہاں غلام در چھوڑ کے کیوں جائے گا. تو امام نے جیسے کہا میں نے ان کو ہبا کیا, جاؤ. اس نے کیوں بھیا, میرے امام سے آپ مجھ کو کیوں جدا کرنا چاہتے ہیں. تو وہ بھی تھا مومن آدمی, کہنے لگا یار مجھ کو غلام کی ضرورت نہیں ہے, میرے پاس ہے غلام بہت. میں نے تمہاری دعا کرتے سنا تھا اور تمہاری دعا سے بڑا میں متاثر ہوا ہوں, تو مجھ کو غلام کی ضرورت نہیں. تم جیسے مومن کو میں چاہتا ہوں میرے ساتھ رہے, تو میں تمہاری خدمت خود کرنے کے چکر میں. وہ بھی مومن آدمی تھا. تو اچھا اب یہ بتائیے, اس میں ایک سے ایک لوگ اللہ والے ہیں, نیکوکار ہیں, خدا آپ لوگوں کو اجر دے. اگر ہم لوگوں کے سامنے کوئی ایسی بات آ جائے تو ہم لوگ اچھا ارے نہیں میں کس قابل ہوں, استغفر اللہ. آپ سن رہے تھے کیا, اچھا آپ دیکھ رہے تھے, ارے نہیں میں اندر اندر خوشی بھی ہو رہی ہے. یہ ہوتا ہے سر کہ نہیں ہوتا. لیکن تربیت اہل بیت ہے. اس نے یہ نہیں کہا اچھا نہیں میں تو اللہ کے لیے. اس نے کیا آپ سن رہے تھے, کہا تبھی میں تم کو لینے آیا. سر اٹھایا, کہتا خدا یہ بات میرے اور تیرے درمیان تھی, اب جب کہ تو نے ظاہر کر دیا ہے تو میں پبلک کی واہ واہ سننے کے لیے زندہ نہیں رہنا چاہتا. یہ ہے پرورش, غور کر رہے ہیں, یہ ہے تربیت اہل بیت. خدا واقعی اچھا رکھے ان لوگوں کو جنہوں نے اس امام کے نام پر پورے خمسے کا انتظام کیا. اللہ آپ لوگوں کی روزی میں برکت دے, اللہ آپ لوگوں کی توفیق میں اضافہ کرے. یہی وہ چیزیں ہیں جو کل کو قبر میں کام آئے گی, حشر میں کام آئے گی, برزخ میں کام آئے گی. کہنا خدا اب تک میرے اور تیرے درمیان تھی, اب جب کہ تو نے ظاہر کر دیا ہے میں ان لوگوں کی واہ واہ سننے کے لیے زندہ نہیں رہنا چاہتا, مجھ کو اپنی بارگاہ میں اٹھا لے. اس نے کہا بھیا 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 بھائی پلیز ویری سوری, آپ یہیں رہیے بھیا, یہ سب دعا مت کرے یار, ہم چلے. وہ چلا گیا چھوڑ کے کہ بھائی اتنا امام کا عاشق ہے, اس کو ہٹانا ٹھیک, لیکن تیر نکل چکا تھا. شام ہوتے ہوتے طبیعت بگڑی اور مر گیا. امام نے پھر اس آدمی کے پاس کہلوایا کہ بھائی جس سے تم کو پیار ہو گیا تھا اس غلام کا انتقال ہو گیا ہے, اتنے بجے تدفین ہے, مثلا شرکت کے لیے آنا چاہو تو آ جاؤ. تو امام نے دوسرا طریقہ یہ نکالا مارکیٹ سے, سمجھے آپ,
غلام لاتے تھے، کنیز لاتے تھے، پڑھاتے تھے، سکھاتے تھے، بہانہ بناتے تھے، آزاد کر دیتے تھے۔ اب اس میں آپ کو دو ایک قصے میں سناتا ہوں، صلوات بر محمد و آل بس۔ خوب ایک اور صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب سنیے، اچھا، اور اس میں خالی جو ہے وہ غلام ہی کی بات نہیں، کنیزوں کا، بھئی عورتوں کی بھی تو ہدایت کی ضرورت ہے نا، تو کنیزیں بھی لاتے تھے، غلام بھی لاتے تھے۔ اب اس طرح کے ایک آدھ دو سنیے صاحب، ایک اس میں ایک اس میں سناتا ہوں۔ کان عندہ قوم اضیاف، ایک دن امام کے یہاں کچھ لوگ مہمان آئے تھے۔ فاستعجل خادما له بشواء كان في التنور، ایک غلام جو ہے فاستعجل، جلدی جلدی میں تنور سے، آگ سے اس نے پتیلا اٹھایا سالن کا، اور ہڑبڑ ہڑبڑ جلدی میں جا رہا تھا۔ سامنے سے امام زین العابدین علیہ السلام کا کوئی بیٹا، چھوٹا بچہ، اس سے ٹکرا گیا، وہ کھولتا ہوا سالن اس بچے کے اوپر گر گیا۔ روایت کہتی ہے امام کا بچہ مر گیا۔ سب لوگ ذرا سوچئے، اگر ہمارے آپ کے یہاں یہ نوکر کر دے، ہمارا آپ کا کیا جواب ہوگا؟ اندھے ہو، دیکھ کے نہیں چل سکتے، کون سی حیثیت، کچھ تو بولے گا آدمی نا۔ روایت کہتی ہے کہ وہ بیچارے کے غلام کی حالت خراب۔ اب اپنے امام کا جواب سنیے۔ کان عندہ قوم اضیاف، امام کے پاس کچھ مہمان لوگ تھے۔ فاستعجل خادما له بشواء كان في التنور، تنور سے اس نے جو ہے وہ پتیلا سالن کا اٹھایا، جلدی جلدی۔ فاقبل به الخادم مسرعا، تو وہ خادم بیچارہ جلدی جلدی جا رہا تھا۔ فسقط الصمود من على رأس بني، بنائی چھوٹے بچے کو کہتے ہیں، لعلی ابن الحسین، وہ گر گیا پورا پتیلے کا، وہ کھولتا ہوا امام کے بچے پر۔ فاصاب رأسه فقتله، سر پہ گرا گرم سالن، بچہ مر گیا۔ فقال علی للغلام، امام کو پتہ چلا، امام نے کیا کہا غلام سے، جبکہ غلام کی کیفیت کیا تھی؟ وقد تحیر الغلام واضطرب، غلام مضطرب، پریشان، بے چین، لیکن امام نے کیا کہا؟ انت حر، بہانہ دیکھتے تھے نا، تم بولو آزاد ہو۔ فإنك لا تعتمده، وأخذ في جهاز ابنه ودفنه، بچے کو دفن کیا اور اس کو کیا کیا؟ آپ آزاد ہیں، تشریف لے جائیے۔ یہاں اس کتاب میں تو نہیں لکھا ہے انہوں نے، لیکن کل میں پڑھ رہا تھا تو وہاں یہ تھا ذرا سا اضافہ، صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو یہ تو غلام کا حال ہے۔ اب سنیے، وَكَانَتْ جَارِيَةٌ لَهُ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ تَسْكُبُ عَلَيْهِ الْمَاءَ، ایک کنیز تھی امام کی جو امام کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ پر پانی ڈال رہی تھی، وضو کر رہے ہو یا جو بھی ہو، ہاتھ پہ پانی ڈال۔ فَسَقَطَ الْإِبْرِيقُ مِنْ يَدِهَا، لوٹا اس بیچاری کنیز کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ کل میں نے ایک روایت پڑھی کہ وہ ایسا چھوٹا کہ امام کے سر میں لگ گئی، امام نے کچھ کہا نہیں ہے۔ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيْهَا، امام نے خالی سر اٹھایا، ابھی کچھ کہا نہیں، لیکن وہ کنیز گھبرا گئی بیچاری۔ فقالت الجاریہ، اچھا اب اگر کنیز کی طرح، اچھا وہ بھی کنیز حبش سے آنے والی، جن کو صحیح سے جو ہے وہ شین قاف درست نہ ہو، اس کو کیا پتا کون سی آیت کہاں پڑھی جائے گی، کب پڑھی جائے گی، کس آیت کا کیا مطلب ہے، بغیر پڑھائے تو یہ صلاحیت نہیں آئے گی نا۔ اب دیکھیے، تو لوٹا گر گیا، امام نے سر اٹھایا، خالی دیکھا اس کو، ابھی کچھ کہا نہیں ہے۔ تو فقالت الجاریہ، وہ گھبرائی ہوئی تھی، اس نے فوراً کہا ان اللہ یقول والکاظمین الغیظ، اللہ فرماتا غصے کو پی جانے والی۔ قال کظمت غیظی، جاؤ میں نے غصہ پی لیا، کچھ نہیں کہتا تھا۔ پھر اب دیکھیے، اب رک رک کے کہہ رہی ہے، پھر کہتی ہے والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والا۔ قال عفوت عنک، جاؤ میں نے تجھ کو معاف بھی کر دیا۔
پھر اگلا ٹکڑا کہتی ہے واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تو نیکی کرنے والوں سے بولیے محبت کرتا ہے. قال اذهبی فانت حرۃ لوجہ اللہ، جا راہ خدا میں تو بولیے آزاد ہے. تو یہ طریقہ امام نے اس ماحول میں اپنایا ہے. نمبر 1 اپنا اخلاق، نمبر 2 دعائیں، نمبر 3 غلاموں کی آزادی، نمبر 4 اور مجلس تمام. صلوات بر محمد و آل. آپ اس وقت یہاں مجلس کرنے کے لیے بہت آزاد ہیں الحمدللہ، جیسے چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں. آپ نے واٹس ایپ پہ ڈالا آ جاؤ بھائی مجلس ہے، آج امام کا تابوت. خود امام کے زمانے میں اتنی آسانی اور آزادی نہیں تھی. شاید اسی بنیاد پر اتنی تاکید امام نے کی ہے. ایک ذرا سا مرثیہ پڑھ دیا پورا باغ. یہ امام لگا پہ یہ آخری بات سن لیے تمام. چوتھا طریقہ اپنایا، 2 آدمی 4 آدمی 1 آدمی جیسے بھی ہو حسین کی مجلس کرو. ایک امام کے زمانے میں ایک شاعر تھے جن کا نام تھا کمیت، کمیل نہیں، کمیت اسدی. ایک دن امام کی بارگاہ میں آ گئے. حضرت نے فرمایا کمیت کچھ شعر ویر مرثیہ ورثیہ کہا ہے بابا کے لیے؟ کمیت نے کہا ہاں مولا. کہ بسم اللہ. پردہ لگا دیا گیا، پیچھے خاندان کی عورتیں بیٹھ گئیں. اب نہیں معلوم امام اکیلے تھے، 1-2 لوگ اور گھر کے آگے. بہرحال مرثیہ ہو گیا، پڑھ دیا، مجلس ہو گئی. امام کے پاس ایک باغ تھا. اللہ اکبر. اندر گئے، اس کا پیپر لے آئے، ایک مرثیے پر پیپر لے آئے. کہا کہ یہ رکھ لو. دیکھیے اب یہیں سے خطیبوں اور شاعروں کی ذمہ داری بھی سمجھ میں آتی ہے. امام کے لیے کچھ مت کرو، ان کو تمہاری ضرورت کا پتہ ہے. تم مت اپنے کو ظاہر کرو. تم واقعی اگر حسین کے ذاکر ہو تو حسین کا کام کرو. وسیع حسن اگر تم کو امام حسین کی مجلس پڑھنا، حسین کے لیے پڑھو. جب تم حسین کے لیے کرو گے نا تو ان کو سلام اللہ علیہ پتہ ہے کہ تمہاری ضرورت کیسے پوری ہوگی. امام وہ پیپر لے کے آئے باغ کا، کہ یہ رکھ لو. اب دیکھیے اس آدمی کا اخلاص. کہنے لگا مولا نہیں. کیوں؟ میں نے دنیاوی فائدے کے لیے نہیں کہا تھا، میں نے رضا خدا کے لیے کہا تھا. میں نے رضا خدا کے لیے کہا. خدا ہم سب کو شیطانی وسوسوں سے محفوظ فرما. خدا ہم نے کوئی نیکی ماں کے پیٹ میں تھوڑی کی تھی جو تو نے ذاکر بنا دیا. اگر تو گونگا بنا دیتا ہم کیا کر لیتے خدا؟ اگر تو ہم کو پاگل بنا دیتا ہم کیا کر لیتے میرے رب؟ یہ تیرا احسان ہے نا کہ تو نے زبان عطا کی. یہ تیرا احسان ہے نا کہ تو نے عقل دی، باتیں ذہن میں محفوظ رہتی ہیں. یہ کرم ہے تیرا نا خدا. جہاں یہ کرم کیا ہے تو نے میرے رب، شیطان مستقل ہم کو بہکانے میں لگا ہے پالنے والے. ہم سب کو شیطانی وسوسوں سے بچا لے خدا. جو کریں تیرے لیے کریں خدا. اس دکھاوے سے، اس نام و نمود سے ہم سب کو محفوظ فرما. امام نے کہا رکھ لو. نے کہا نہ، میں نے رضا الہی کے لیے کلام کہا. امام نے کہا میں حکم دیتا ہوں رکھ لو. دیکھیے ہر جگہ جو ہے تکلف اچھی بات نہیں ہے. امام کے حکم کے آگے اطاعت ہی سب کچھ ہے، تکلف نہیں ہے. امام نے حکم دیا رکھ لو، میں اس نے رکھ لیا. لیکن وہی نا خدا کے لیے ہے. دوسرے دن پھر آئے کمیت. کہنے لگے مولا آپ سے ایک کام تھا. کہ بولو؟
کہا نہیں پہلے آپ وعدہ کیجئے کام ہو جائے گا. تو امام نے کہا کیوں نہیں ہوگا, تمہارا نہیں ہوگا تو کس کا ہوگا؟ تم نے میرے بابا کا مرثیہ کہا ہے, تم میرے بابا کے ذاکر ہو, تمہارا کام نہیں ہوگا تو کس کا ہوگا بولو؟ کا وعدہ کہا, ہاں وعدہ. اس نے وہ پیپر نکالا, کہا مولا دل آمادہ نہیں ہے اس کو رکھنے پر, ہم نے اللہ کے لیے کیا تھا مولا. اب امام بھی جو ہے وہ وعدہ کر چکے تھے, اچھا ٹھیک ہے لاؤ. امام نے واپس لے لیا. پھر بچوں کو بلایا خاندان کے, ان کے ہاتھ میں ایک چادر دے دی, کہ جاؤ بنی ہاشم کے محلے میں گھومو اور آواز لگاؤ کہ جس زمانے میں لوگ بولنا نہیں چاہتے اس زمانے میں کمیت نے مرثیہ کہا, جس سے جو ہو سکے اس میں ڈال دے. جانتے ہیں آپ پیسہ جو جن عورتوں بیچارے کہ نہیں وہ اپنے زیور اٹھا کے ڈال دیا اس میں. بہرحال اب وہ سب اکٹھا ہو کے آیا تو امام نے کہا بھائی دیکھو اب یہ تو میں نہیں دے رہا ہوں نا, یہ تو بنی ہاشم کی عورتوں نے چندہ کر کے تم کو دیا ہے, تو یہ تو رکھ لو. اس نے کہا ٹھیک ہے مولا. بعد میں جب حساب ہوا معلوم ہوا باغ کی جو قیمت تھی اس سے زیادہ اس چادر میں اکٹھا ہو چکا. سمجھ گئے میرے بھائیو, امام کی بڑی خواہش تھی. صاحب آئے کہنے لگے کہ لڑکی کی شادی ہے مولا تشریف لے چلیے. فرمایا نہیں جاؤں گا, جب سے میرا بابا مارا گیا, جب سے میرا بابا. اے بھیا آپ لوگ ہم لوگ 1400 سال کے بعد سن کے روتے ہیں نا, امام سجاد پہ تو پڑی ہے ساری مصیبت نا. چلا گیا, لیکن اس کو بیچارے کو یہ بات لگ گئی کیسی طرح سے مولا کو بلانا ہے. حالات والات کچھ تھوڑا بہت یہ ہوا چھپ چھپا کے, جیسے بھی آئے کہنے لگے مولا مجلس کی ہے اب تو تشریف لائیے گا. امام نے کہا ٹھیک ہے آؤں گا. پہنچ گئے. ایک مولانا ابھی آ جائے تو آپ لوگ آئیے آئیے کر کے آگے بٹھلاتے ہیں. امام وقت ہیں اور صاحب غم ہے, ان کی جگہ کہاں ہوگی, ہے نا. آئیے بیٹھ جائیے. بٹھلایا. اب وہ مرثیہ شروع ہوا تو اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ کیا ماحول ہوگا. جب آپ اتنا روتے ہیں تو اس زمانے میں کیا حالت رہی ہوگی مدینے والوں کی. اب صاحب جب مجلس رکی تھوڑا بہت شور تھما تو اب وہ جو بانی تو کہنے ہیں امام گئے کہاں, تو اب پتہ چلا وہاں جہاں لوگوں نے جہاں لوگوں نے چپلیں اتاری تھی, یہ بیچارہ بھاگا ہوا گیا. کرے آقا یہاں کہاں, آپ کی جگہ وہ نہیں ہے, آپ کو میں نے. حضرت نے کہا ٹھیک کہتے ہو, لیکن جن شخصیتوں کو میں دیکھ رہا ہوں ان کے ہوتے ہوئے میری جگہ یہی ہے. میرے خدا, میرے اللہ, میرے رب, جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ. سن 95 میں امام کی شہادت ہوئی ہے, 25 محرم, مشہور یہی تاریخ. تو تقریباً 34-35 سال امامت رہی ہے امام کی. یہی ہشام ابن عبد الملک, بعض روایتوں میں اس کا نام ہے, بعض میں عبد الملک کا, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عبد الملک نے اس کے ذریعے کیا ہو. بہرحال حضرت کو زہر دے دیا گیا. امام باقر علیہ السلام, بس ایک روایت نقل کر کے میں واپس آتا ہوں, 2 جملے مصائب کے ختم و دعا. زہر نے جب امام پر اثر کرنا شروع کیا تو امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں مجھ کو بابا نے طلب کیا. دیکھیے اب امام جو امام سے کوئی بات فرماتے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ امام کو کہہ رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے ذریعے ہم تک یہ بات پہنچے, ورنہ امام معصوم ہے, امام یہ تھوڑی کر سکتے. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں آخری بات
جو مجھ سے میرے بابا نے کہی، مولا آپ گواہ رہیے گا، آپ کی یہ بات ان لوگوں کو میں پہنچا رہا ہوں مولا، مولا آپ کے اختیار میں ہے، زبان میں اثر دینا آپ کے ہاتھ میں ہے آقا، سنیے گا۔ 5 دن سے مستقل اپنے امام کی شہادت کے غم میں آنے والوں، 5 دن سے مستقل اس امام کا ذکر کرنے والوں، مجلس سننے والوں، پڑھنے والوں، پتہ ہے جاتے جاتے امام نے کیا فرمایا ہے؟ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں آخری بات جو امام نے شہادت سے پہلے فرمائی وہ یہ تھی، فرمایا بیٹا اس آدمی پہ ظلم کرنے سے ڈرنا جس کے پاس اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہ ہو، اس آدمی پر ظلم کرنے سے ڈرنا۔ بہرحال اسی زہر سے، اس ہشام ابن عبد الملک ملعون کے زہر سے 35 سال واقع کربلا کے بعد یہ آوازیں گریا آج کے دن بند ہوئی۔ مستقل روتے تھے بھائی، مستقل روتے تھے۔ ایک دن سجدے میں رو رہے تھے تو کوئی غلام تھا حضرت کا، وہ چھپ کے دیکھ رہا تھا، تو جب حضرت نے سجدے سے سر اٹھایا تو آگے کہتا ہے کہ آقا کب تک، بہت ہو گیا، ارے اب تو سوگ بڑھائیے۔ امام نے کہا کیوں؟ 12 بیٹے تھے یعقوب کے، 12 بیٹے تھے یعقوب کے، ایک بیٹا نظروں سے غائب ہو گیا، اتنا روئے کہ نابینا ہو گئے، ہے نا۔ ایک دن کسی نے کہا حضرت سے کہ شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے، سنا ہے نا، کب تک روئیے گا، کب تک گریہ کیجیے گا؟ امام نے فرمایا بھائی تم نے انصاف نہیں کیا، شہادت ہمارے گھر کی میراث ہے، کیا یہ بھی ہمارے گھر کی میراث ہے کہ مائیں بہنیں بے مقنع چادر پھرائی جا رہی اور منادی چیخ رہا ہو یہ علی کی بیٹیاں ہیں، یہ علی کی بیٹیاں، یہ نبی کی نواسیاں۔ اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے۔ یہ جو راستے میں لوگوں کی دکانیں ہوتی تھی نا، تو قصائیوں کی طرف سے جب امام گزرنے لگتے تھے تو تاریخ کہتی ہے جلدی جلدی اپنی دکان ڈھک دیتے تھے، امام کی نظر نہ پڑے۔ کیوں کہ اگر کہیں دکھ گیا رک جاتے تھے، کھڑے ہو کے پوچھتے تھے اس کو ذبح کرنے کے پہلے پانی پلایا تھا تم نے؟ اور جب وہ قصائی کہتا تھا ہم بغیر پانی پلائے ذبح نہیں کرتے تو میرا مولا تڑپ کے کہتا تھا ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا، ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ ہر وقت روتے تھے، ہر وقت روتے تھے۔ اب بس ایک بات اور ختم ہوا، امام کا اصل وجہ کیا ہے؟ دیکھیے ایک تو وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی بیٹا ہوگا نا اس طرح سے اس کا باپ پورا گھر مارا جائے گا، روئے گا نہیں وہ، یہ تو وجہ بالکل۔ دوسری جو خود امام نے سے لوگوں نے پوچھا مولا یہ بتائیے سب سے زیادہ تکلیف آپ کو کہاں؟ تو امام حسین کی شہادت کو نہیں کہا، کمال ہے، علی اکبر کی شہادت کو نہیں کہا، 3 بار فرماتے الشام الشام الشام، ہے نا۔ تو یہ چیز جو ہے وہ امام کو
شاید شہادت سے زیادہ تکلیف دہ تھی. ایک تیسری چیز جو میری سمجھ میں آئی ہے، علی اکبر، اور بس میں نے مجلس تمام کی. علی اکبر بیٹے تھے امام حسین کے، جوان تھے، کڑیل جوان تھے، جا کے باپ پر جان قربان کر دی، ہے نا. علی اصغر 6 مہینے کے تھے، چل بھی نہیں سکتے تھے نا، لیکن اس کے باوجود مسکرا کے باپ کی فتح کا اعلان کر گئے، اپنی جان باپ پہ قربان کر دی. ساری زندگی یہ قلق امام کو ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ اکبر نے تو بابا کے اوپر جان دے دی، اصغر نے تو دے دی، اور میں زندہ رہا، اپنے باپ کی نصرت نہ کر سکا. شاید یہ غم سب سے شدید رہا ہو جب تک زندہ رہے 35 برس تک. شاید اسی کو سوچ سوچ کے روتے رہے، ہائے میں موجود تھا، اپنے بابا کی نصرت نہ کر سکا. روتے روتے آج کی تاریخ ہوتی کہ جب مدینے میں امام کے گریے کی آواز بند. ماتم حسین